ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل وسیم کے ساتھ رمضان اور ہاضمے کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ایسیڈیٹی کا تذکرہ ہو رہا تھا، ایسیڈیٹی کے حوالے سے میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، یا آدھی رات کے وقت اچانک سے تکلیف شدت اختیار کر جاتی ہے، یا اتنی زیادہ ہونے لگتی ہے کہ انسان سو نہیں پاتا. ایسے میں کیا کرنا چاہیے تاکہ تکلیف میں کسی حد تک افاقہ ہو، یا گھریلو طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ رات کے بیچ میں اگر تیزابیت کی تکلیف سے کوئی پیشنٹ اٹھے تو نمبر 1 یہ ایک الارم سائن ہے جس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوتا ہے. تو اگر تکلیف بہت زیادہ ہے، کوئی ہاسپٹل قریب ہے اور جایا جا سکتا ہے کسی پرابلم کے بغیر، تو بہتر ہے کہ چلا جایا جا سکے، کیونکہ ڈاکٹر ہی تشخیص اور معائنہ کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ جو پیشنٹ سمجھ رہا ہے معدے کا مسئلہ ہے وہ واقعی معدے کا ہے، خدا نہ کرے کوئی اور سیریس چیز تو نہیں ہے جس کو معدے کا سمجھا جا رہا ہے. جی. لیکن اگر نہیں ہو سکتا ہے ایسا، تو پھر اور کوئی دوائی بھی نہیں ہے گھر میں، تو پھر عام طور پہ جیسے پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا، دیسی ٹوٹکے جو ہوتے تھے جس کے اندر یہ کہ کچھ دہی کا استعمال ہے، ٹھنڈے دودھ کا استعمال، کیونکہ اس کے اندر بائیکاربونیٹ ہوتا ہے، وہ ایسڈ کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے، تو یہ کر سکتا ہے. لیکن میں میں پھر یہی کہوں گا کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر رات کے بیچ میں آپ کو کوئی تکلیف اٹھائے تو اس کو سیریس سمجھا جائے اور اسپتال جایا جائے. اشرف صاحب، آپ نے خطرناک تکلیف کا تذکرہ کیا، تو چیسٹ پین اور جو معدے کی تکلیف ہوتی ہے، دیکھا جائے تو وہ آس پاس ہی ہوتی ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ مریض جن کے اندر دل کا معاملہ ہو، یہ مسئلہ بھی ساتھ میں کو ایگزسٹ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ دل کے عارضے کے ساتھ اس مرض کا کوئی تعلق ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس طرح کی تکلیف ہو رہی ہو تو جیسا کہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ایسیڈیٹی کے لیے جو دوا ہوتی ہے وہ مریض کوشش کرتے ہیں کہ گھر پہ لے لی جائے اور ڈاکٹر کے پاس نہ جایا جائے، یا یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر تھوڑا بہت آرام آ جائے تو وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو تکلیف ہو رہی تھی اس کا تعلق ایسیڈیٹی سے تھا. کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسیڈیٹی کی دواؤں کی وجہ سے دل کی تکلیف میں بھی افاقہ ہو جاتا ہو؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسیڈیٹی کی دوائی ہے صرف ایسڈ کے لیے، وہ سٹمک کے اندر، پیٹ کے اندر جو تیزاب کی مقدار ہے اس کو کم کرے گی. تو نہیں، ایسیڈیٹی کی دوائی سے دل کی تکلیف بہتر نہیں ہوگی. یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک فرمائی کہ بعض اوقات معدے کی پرابلمز اور دل کی پرابلمز کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو وہ کنفیوز ہو سکتی ہیں ایک کے دوسرے سے، یا یہ کہ ایک ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اگزامپل میں آپ کو دوں کہ بہت سارے دل کے پیشنٹس ایسپرین کی، ڈسپرین کی گولی استعمال کرتے ہیں خون پتلا کرنے کے لیے، بہت ہی کامن ہے دنیا بھر میں. ڈسپرین بذات خود معدے میں سوزش اور تیزابیت پیدا کر سکتی ہے. تو وہ پیشنٹ جس کو دل کا مسئلہ ہے اس کو ڈسپرین یا ایسی دوائیوں کی وجہ سے معدے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ پھر ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے معائنے پہ، مریض سے ہسٹری لے کے، ای سی جی کر کے کہ وجہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے اختتام پہ، ویسے تو خیر ہم نے ہر پروگرام کے ہر حصے میں کوئی ایسی بات کی جو کہ لوگوں کے لیے پیغام تھی، لیکن پھر بھی تمام تر گفتگو کا اگر تجزیہ کیا جائے اور اس کو ایک طرح سے کنکلوڈ کریں تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بابرکت مہینہ ہے. ہماری اگر طبیعت اس میں خراب ہوتی ہے تو اس کی وجہ شاید ہماری خود کھانے پینے کی عادات ہیں. اگر ہم اپنے کھانے پینے کا طریقہ بہتر کر لیں، ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں، سگریٹ چھوڑ دیں، کھانے پینے پہ توجہ دیں، تو ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ برکتوں کے سوا اور کچھ نہیں لائے گا. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ تشریف لائے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. تھینک یو. ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں کچھ چیزوں کا درس دیتا ہے جس کو ہم اکثر و بیشتر فراموش کر جاتے ہیں. خالی پیٹ رہنے پر تو ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے، لیکن صبر کی جو تلقین ہمیں اس مہینے کے ذریعے ملتی ہے، اسی طرح سے اپنے آپ میں برداشت پیدا کرنے کی جو تلقین مل رہی ہوتی ہے، اور ہمیں ان لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے جو لوگ کسی بھی بنیاد پر ایک وقت کا کھانا جو حاصل نہیں کر پاتے. تو کسی حد تک ہمیں اپنی خواہشات کی تسخیر کا بھی یہ پیغام یہ مبارک مہینہ دیتا ہے. ہمیں رمضان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی عادات و اطوار کو پورے سال کسی حد تک اسی طرح سے تبدیل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ بات کریں سحری کی، تو رمضان میں جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو ایک بہت اچھی سحری کرتے ہیں، ایک ایسی سحری جو کہ شاید پورا دن ساتھ دے گی. جبکہ عام دنوں میں جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ناشتہ ہمارا اس قسم کا نہیں ہوتا.
جبکہ ہمارا سب سے زیادہ فوکس ناشتے پر ہونا چاہیے، کیونکہ رات بھر خالی پیٹ رہنے کے بعد آپ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں جو آپ کا پورا دن ساتھ دے گا۔ اسی طرح سے اگر رات کے کھانے کی بات کی جائے تو رات کے کھانے کے بعد ہم لوگ عموماً سو جاتے ہیں، جبکہ جب ہم مغرب کے وقت اپنے روزے کو کھولتے ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تراویح کے لیے جاتے ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہوتا ہے اس کو ہضم کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی کسی حد تک تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر آنا چاہیے۔ دوسری اہم بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ زندگی میں سادگی کو اپنایا جائے۔ جتنا زیادہ ہم اپنی زندگی کو پرآسائش بناتے جاتے ہیں اتنا زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اگر کھانے کی بھی بات کی جائے تو کھانے کے اندر بھی اگر سادگی کا خیال رکھا جائے تو بہت ممکن ہے کہ آپ ہاضمے کی کسی طرح کی بھی تکلیف کا شکار نہ ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔